بات کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے، تو سیاسی میدان میں اب ہو کیا رہا ہے؟ عید بھی گزر گئی، رمضان بھی گزر گئے، ذرا دیکھتے ہیں جی سیاست میں ہو کیا رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو کہتے ہیں نا ایک تقسیم کی جو پالیٹکس ہے ان کی اپنے اندر، وہ بڑی ہمیں کھل کر وہ گیم اب سامنے آ گئی ہے۔ اب پارٹی جو رہنما ہے اختلافات ختم کرانے کے لیے بیرسٹر گوہر کافی زیادہ متحرک ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور، اسد کیسر، تیمور جھگڑا سے رابطے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کچھ رہنماؤں کو کہ آپ بیان بازی نہ کریں، یعنی انہیں بیانات دینے سے روک دیا ہے۔ اب آئندہ پارٹی عہدیدار عوامی سطح پر اختلافات کا اظہار نہیں کریں گے۔ اب ذرائع بھی بہت ساری خبریں دے دیتے ہیں، تو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ایک اپوزیشن الائنس کی ہم کب سے بات سنتے آ رہے ہیں وہ بننے کا نام نہیں لے رہا، اور پی ٹی آئی کو لے کر جے یو آئی ایف کے تحفظات بڑھ رہے ہیں۔ اب کامران مرتضیٰ صاحب ہیں جے یو آئی ایف سے، وہ کہتے ہیں جی کہ موجودہ صورتحال باعث تشویش ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے بیک ڈور رابطے الارمنگ ہیں، اس بارے میں پی ٹی آئی سے ہم وضاحت چاہتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کہتے ہیں کہ ابھی اتحاد نہیں بنا، اتحاد بنے بغیر دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو پابند نہیں کر سکتی۔ تو جی ان سب باتوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گمن صاحب۔ بہت شکریہ خاور صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی اگر بات کی جائے، پارٹی حالات پر قابو پا لے گی یا تقسیم کا شکار ہی رہے گی؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ موجودہ اگر حالات و واقعات سامنے رکھیں جو کہ واقعاتی شہادتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر دڑے بندی ہمیں نظر آ رہی ہے، خاص طور پر کے پی کے اندر۔ ایک پارٹی کا وہ حصہ ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جس کو لیڈ کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، چیف منسٹر ہیں اور ان کے حمایتی، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ حکومت میں نہیں ہے، جو پارٹی کا حصہ تو ضرور ہے لیکن وہ حکومت کا کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ دو اطراف سے ہمیں گروپ بندی نظر آ رہی ہے۔ بنیادی وجہ جو ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی کے ساتھ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو بھی گروپ جا کے ملتا ہے وہ ملنے کے بعد آ کے اپنا ایک بیان داغ دیتا ہے میڈیا کے اوپر کہ جی بانی کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت ہے۔ دوسری طرف والا گروپ جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ جا کے وہاں پہ اپنا جو بھی ان کا مدعا بیان کرتے ہیں، تو وہ باہر جب آتے ہیں تو وہ ایک اپنی جو ہے اپنے حساب سے ایک ڈفرینٹ بیان دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو مس کمیونیکیشن کہہ رہے ہیں یا اپنی پسند کا بیانیہ ملاقات کے بعد بنایا جاتا ہے، تو بنیادی وجہ تو یہی ہے۔ اب آپ کا یہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو گروپ بندی ہے اسی طرح جاری و ساری رہے گی یا اس کے اندر کوئی کمی آئے گی؟ میرے خیال میں جب تک ان کے ظاہر قائد جیل کے اندر موجود ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن لمیٹڈ ہے، تب تک تو یہ گروپ بندی آپ کو نظر آئے گی۔ اور لیکن یہ جو اعظم سواتی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں، میں تبصرہ تو اعظم سواتی صاحب ظاہر ہے وہ باہر آ کے وہ قسم بھی اٹھا رہے ہیں، میں نے یہ کیا، حلف کے اوپر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک پارٹی کی رائے ہے نا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ساری ہدایت، سارے جو ڈائریکشن ملی تھی، اب جس نے ڈائریکشن دی تھی، اب وہ اس حوالے سے کیا ان کا کہنا ہے وہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ اب اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اب اس کے اندر کتنی حقیقت ہے وہ تو ظاہر ہے دوسری سائڈ بتا سکتی ہے۔ وہی میں نے عرض کیا نا، اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک سائڈ کا پی ٹی آئی کے اندر جتنے بھی گروپس ہیں وہ ہر کوئی اپنی سائڈ کی بات کر رہا ہے، وہ ہر جو بات ہے وہ جا کے لنک کرتے ہیں بانی کے ساتھ ملاقات سے، کہ بانی نے مجھے یہ کہا، بانی کی طرف سے یہ ہدایت ہے۔ فار ایگزامپل سواتی صاحب نے کہا کہ اسپیکر کے پی کو ہٹا دیا جائے، بانی کی ہدایت ہے۔ مانسیرا کے اندر جو مختلف عہدیدار لگے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، بانی کی ہدایت ہے۔ دوسری طرف والے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بانی نے اس طرح کی کوئی ہدایت دی۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جو اندرونی اس وقت انتشار کہہ رہے ہیں، حلف شعار کہہ لیں، تقسیم ہے، یہ اس وقت جاری و ساری رہے گی جب تک ایک اور چیز، بڑے دنوں سے ہم ان کے اپوزیشن الائنس کی ہم بات کر رہے تھے، تو وہ الائنس تو اب تو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ دوریاں ہو گئی ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کے بیک ڈور رابطے الارمنگ ہیں، پھر کہتے ہیں جی یا تو انہیں مولانا صاحب سے مسئلہ ہے یا ہماری پارٹی سے، وزیر اعلیٰ پہلے تنقید کرتے ہیں اور پھر معافی مانگ لیتے ہیں، تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ وہ اس رویے سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के जो नजरियाती इख्तिलाफात हैं वो तो सबके सामने हैं। माजी के अंदर सख्त जो बयानबाजी, जुमलेबाजी इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ की हुई है वो भी सबके सामने है। सवाल कि क्या ये इत्तेहाद बनेगा, इसके ऊपर जो मुझे समझ आती है, हमने जो इस्लामाबाद के अंदर जो सियासत देखी है, देखिए इत्तेहाद बनते हैं जब पार्टी लीडर्स जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके जो एतमाद सादी का मामला जो है उसको बहाल किया जाता है। अच्छा। एक तरफ जाहिर है मौलाना साहब हैं और दूसरी तरफ उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद जेल में। अब अंदर से तो हदायत बाहर आ रही है। मैं इसके ऊपर भी मेरा यही तबसरा है कि जब तक मौलाना साहब की मुलाकात बराह रास्त PTI के बानी चेयरमैन से नहीं होनी, जब वो फेस टू फेस मिलेंगे, जाहिर है वहां पे गिले शिकवे भी होंगे। उसके बाद एक जो है जो भी उन्होंने मुश्तरका लाएमल तय करना है वो करेंगे, तो उसके बाद ही कोई इत्तेहाद बनेगा। सेकंड और थर्ड ईयर लीडरशिप की तरफ से ये इत्तेहाद की बातें, लड़ाई की बातें, ये मतलब इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये चलती रहेंगी। और मैं नहीं समझता कि जब तक इनकी मुलाकात नहीं होती उस वक्त तक ये कोई इत्तेहाद बने। जी खावर साहब, ये भी बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो 12 रोज के दौरे के ऊपर दुबई रवाना हो गए। आइंदा हफ्ते हम देख रहे हैं नवाज शरीफ भी लंदन के लिए रवाना होंगे। मौजूदा हालात में इन दौरों के क्या असरात देखते हैं आप? देखें, ये दोनों हजरात हैं, उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। जिस तरह ताहिब कायद हैं तो वो आपको पता है वो पार्टी के अंदर एक लिमिटेड किरदार अदा कर रहे हैं। वो ज्यादातर लाहौर के अंदर ही रहते हैं, जलसे जुलूस वो कर नहीं रहे। कोई ऐसी कोई मसरूफियत नहीं है जिसको हम सामने रखते हुए ये कहेंगे कि नवाज शरीफ अगर मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है तो पार्टी के ऊपर या हुकूमत के ऊपर कोई असर पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूदा हालात को अगर सामने रखें तो उनकी जो 12 दिन गैर हाजिरी है उसको जरूर उसके ऊपर तबसरे भी होंगे, खबरें भी बनेगी। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 4 अप्रैल का जलसा हुआ था उसके बाद वो कोई तहरीक लॉन्च करने का शुरू कर रहे हैं। खासतौर पर ये नेहरू निकालने का जो मामला है उसके ऊपर आपने देखा कि काफी ज्यादा जो है बहस हो रही है, काफी ज्यादा उसके ऊपर बयानबाजी हो रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मुल्क से गैर हाजिरी है 12 दिन, वो तो यकीनी तौर पर महसूस की जाएगी। और वो क्या किस सिलसिले में गए हैं, उनका क्या मकसद है, उसके ऊपर उसको लोग फॉलो भी करेंगे। जहां तक कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब का मामला है, मैं नहीं समझता उससे कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के। ठीक है, बहुत शुक्रिया सो मच। खबर हमारे साथ थे बात से, और हम जानना चाह रहे थे भाई शहर इक़्तिदार में क्या अपडेट्स हैं सियासत के हवाले से, तो उन्होंने अपनी राय से हमें आगाह किया।